یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جو روزے کا مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ انسان اپنی زندگی میں متقی بننے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادم سے اس سے متعلق سوال کیا گیا کہ متقی کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی باتوں سے انسان نفرت نہ کرے، جس کے اعمال سے فرشتے نفرت نہ کریں، اور جس کی نیت سے اس کا رب نفرت نہ کرے۔ تو تقویٰ کے حصول کے لیے جہاں پر انسان کا قول اور فعل ان دو کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ باتیں بھی سچی ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، تو اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں اور تیسری چیز موجود نہ ہو تو انسان متقی نہیں بنتا، اور وہ ہے نیت کا خالص ہونا۔ رمضان المبارک یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منع فرما دیتے کہ 1-2 دن پہلے رمضان المبارک سے قطع روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کسی کی ترتیب میں آ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ منع فرما دیتے کہ روزہ نہ رکھو۔ اور اس کی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں یہ روایت آپ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے روزے سے منع فرما دیتے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے یستقبل رمضان بنشاط، تاکہ ہم رمضان المبارک کا استقبال انتہائی نشاط طبعی، تازگی اور فریشنس سے کریں، اور رمضان المبارک کے روزوں کے لیے جسمانی طور پہ، فکری طور پہ ہم تیار ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے سے قبل شعبان المعظم کی آخری رات ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور جمع فرما کر ایک مرتبہ فرمایا ماذا یستقبلکم فتستقبلون، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی اترنے جا رہی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جنگ کی خبر ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ماہ مقدس آ رہا ہے، یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ھذہ القبلہ، کہ جیسے ہی اس ماہ مبارک کی پہلی شام آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قبلہ میں سے سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کو ایک روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا ہم میں سے ہر شخص تو نہیں کھلا سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جس نے کسی کھجور کے ایک کھجور سے یا دودھ کے ایک گھونٹ یا لسی سے کہ ایک گلاس سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے،
اور جس شخص نے رمضان المبارک میں کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، افطاری کے وقت روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن انتہائی ہولناک اور دہشت ناک ہے کہ آج ہم سے میلوں اور کوسوں دور سورج موجود ہے، ہماری طرف پشت کر کے کھڑا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ سورج ہماری طرف چہرہ کر لے گا اور سوا نیزے پہ آ جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے تو قیامت کے اس دہشت ناک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور جو شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بار میرے حوض سے پانی پی لے گا، حوض کوثر سے، جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ماہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مومنوں کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے اور میری محبت کا آغاز فرائض سے ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ فرائض کی پرواہ کرنے لگتا ہے، فرض نماز ادا کرنے لگتا ہے، زکوٰۃ دینے لگ جاتا ہے، حج کرتا ہے، جتنے فرائض ہیں فرائض کی پرواہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے اور میری محبت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب یہ نوافل ادا کرتا ہے تو یہ بندہ میرے قرب میں آتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں انسان کا نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی نیکی کا عمل انسان کرتا ہے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور فرمایا فرض کو بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اس رات میں جس کو خیر من الف شہر کو فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ملک افغانستان سے پیچھے چلا گیا، ایران سے پیچھے چلا گیا، ایون کہ ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے ہم پیچھے چلے گئے، انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ کبھی اگر ہم وجوہات پہ غور کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں سب سے غلیظ شخص کی تمہیں خبر دوں کہ سب سے کم تر کمینہ اور ذلیل شخص کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ذلیل ترین شخص وہ ہے کہ جب وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ شاید وہ ہم سے سچ بول رہا ہے۔ اب ایسا آدمی انتہائی ذلیل انسان ہے، تو جس معاشرے میں جھوٹ پنپ رہا ہے، دھوکہ پنپ رہا ہے، ہر قسم کی برائی پنپ رہی ہے، تو یاد رکھیں جہاں ہمارے نوافل پڑھنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں وہ لمحہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارا ایک لمحے کی وہ عبادت 1000 مہینوں پہ فضیلت پا جاتی ہے، تو یاد رکھیں ہم جو بھی ارادہ کریں گے رمضان المبارک میں وہ 70 سے ملٹی پلائی کر جائے گا۔ جو بھی ارادہ کریں گے اگر اس میں وہ رات کی گھڑی ہمیں مل گئی جس گھڑی میں ہم نے وہ نیک ارادہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوئی، تو یاد رکھیں پھر ہماری یہ ایفرٹ 1000 مہینے سے ملٹی پلائی کر جائے گی۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ جس شعبہ میں ہم کام کر رہے ہیں اس شعبہ میں ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، ہر بندے کے اندر یہ ہمت موجود ہے کہ اس میں بہتری یوں لائی جا سکتی ہے، تو ہم رمضان المبارک میں یہ ارادہ کرنے کہ مالک یہ بہتری ہم لانے کی اپنے ملک کے لیے کوشش کریں گے، اسلام کے لیے کوشش کریں گے، ہم ہمت کریں گے میرے مالک ہماری ہمت کو پختگی عطا کر دینا، تو ہمارا وہ ارادہ ہزاروں سے ملٹی پلائی کر جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جب آتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی شعبہ میں کام کر رہے ہیں، اگر انسانوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے تو یقیناً اس کی عظمت کا سبب بھی انسان ہی بنیں گے، انسان ہی اس کو عظیم بنائیں گے، اور کبھی بھی مجھے آپ کو کمتر نہیں خود کو سمجھنا چاہیے۔ بس ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی کام کا سوچنے سے اگلا مرحلہ اس کا سٹیپ ہوتا ہے، تو رمضان مبارک آ رہا ہے، آپ میں جس شعبہ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر اس شعبہ کو بہتر بنانے کے لیے رمضان المبارک میں ارادہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ لیں، تو یہ اس کے علاوہ جتنے دن ہوں گے
اگر ہم 70 بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے تو وہ شاید اس ایک بار کی ہماری دعا کے برابر نہیں ہوگا۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، ہر فرد جو سنے، جو پڑھے، جو سوچتے ہیں ہم وہ کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہر فرد اس قوم کی عظمت کا سبب بن سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم جس شعبے میں ہیں رمضان المبارک میں اس شعبے کو بہتر سے بہتر اس طرح کے کرنے کی کوشش کریں کہ مریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو مقصد یہ ہو کہ مالک ہم نے ایک اچھے کام کا آغاز کیا تھا تیری رضا کے لیے اور آج اسی کو تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔